او بی بی، تمہارے اس ناجائز بچے کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے۔ اتنی ہی پاک دامن ہوتی تو اپنے شوہر کو ساتھ لے کے آتی۔ ہسپتال کی عمر رسیدہ نرس اسے کھری کھری سنا رہی تھی، جو درد سے تڑپتی اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، میرا بچہ ناجائز نہیں، وہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ تبھی پیچھے کھڑا شخص اچانک پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ نرمین کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا، فوراً تڑپ کر اس کے پاس آیا جو بے ہوش ہو گئی تھی۔ 1 سال پہلے محبت کا جھانسا دے کر اس وڈیرے کے بیٹے نہال ملک نے نکاح کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ایک دھاڑ پر پورا ہسپتال ہل گیا۔ آپ کی مسز کو جڑواں بیٹے ہوئے ہیں، پر افسوس ہم انہیں، میں تو کہتی ہوں چھڑواؤ اس کی یونیورسٹی پڑھنے والی لڑکیوں کے لچھن ذرا بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اگر کل کو کوئی تمغہ ہمارے سر پر سجا دیا، کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا نا، تو بدنامی کا تاج پہن کر بڑے فخر سے گھومنا لوگوں کے درمیان۔ بھابھی کی زہریلی باتیں اس کا دل چھلنی کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن بھابھی مسلسل بھائی کو بھڑکا رہی تھی۔ کر لینے دو اس کو شوق پورا، کچھ دنوں کا شوق ہے، پھر گھر ہی بیٹھے گی۔ کب تک گرمی دھوپ میں خوار ہوگی، بسوں کے پیچھے تنگ آ جائے گی، بھائی نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ بھابھی کا بس نہ چلتا کہ آج ہی اسے یونیورسٹی سے چھڑوا کر گھر بٹھا لے۔ ابھی بھی دل میں ابلتی آگ پر قابو پانے میں ناکام رہی تھی۔ تبھی نرمین خاموشی سے ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ نرمین کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے طنز کیا تھا، اتنا تیار ہو کر کون یونیورسٹی جاتا ہے بی بی؟ بھائی کے سامنے ایسی بات پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، لیکن پھر دل مضبوط کر کے کہنے لگی، کون سی تیاری بھابھی، میں تو مکمل نقاب میں جاتی ہوں، نقاب میں آتی ہوں، لیکن آنکھوں میں تو کالے ڈورے ڈال رکھے ہیں نا۔ انہوں نے اس کی کاجل زدہ آنکھوں پر طنز کیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ بھائی تو آفس جا چکے تھے، بھابھی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ نہ جانے کیوں بچپن سے ہی اسے کاجل لگانے کا اتنا شوق تھا، کچھ خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں، جب کاجل سے روشناس ہوتی تو اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں سے عشق تھا، لیکن بھابھی کی زبان 2 گز لمبی تھی، وہ نرمین کا جینا حرام کر کے رکھتی، نہ صرف صبح ناشتے کی ٹیبل پر بلکہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد بھی۔ ویسے بھی انہوں نے دوپہر اور رات کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ بھابھی اس سے بلا وجہ نہیں خار کھانے لگی تھی۔ اس کے بھائی ظفر نے چند مہینے پہلے نرمین سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ہی بھائی کے سامنے کہنے لگی، نرمین کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کا سوچو۔ ویسے میں نے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ وہ بڑی چہک رہی تھی، اچھا ہے، اس نند نما ناگن سے جان چھوٹے گی، پھر وہ اکیلی گھر میں راج کرے گی۔ بھائی چونک کر کہنے لگے، ابھی تو اس نے انٹر کیا ہے، اتنی جلدی شادی کر دوں؟ بھابھی غصے سے کہنے لگی، ارے شادی تو کرنی ہے جلدی، اور دیر کیا؟ ظفر کہہ رہا تھا وہ نرمین کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر بھائی غصے سے کہنے لگے، ظفر کی عمر دیکھی ہے تم نے؟ 40 سال کا ہونے والا ہے، ویسے کیسے میں نرمین کی شادی اس سے کر دوں؟ وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ لیکن بھابھی فوراً باتوں ہی باتوں میں کہنے لگی کہ یہ حرکتیں دیکھی ہیں تم نے اپنی بہن کی؟ اب ہے تو وہ تمہاری بہن، لیکن میں نے آنکھوں پر پٹی تو نہیں باندھ رکھی نا؟ جس طرح یہ سج سور کر کالج جاتی ہے، حالت نہیں دیکھی تم نے اس کی؟ تمہاری بہن تو اسی دن ہی ہاتھ سے نکل گئی تھی جب اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھنا تھا۔ تم تو چلے جاتے ہو گھر پر کام میں، گھر میں یہ میرے ساتھ ہوتی ہے، اس کے نین مٹکوں کا مجھے علم ہے، اور تم اس کے بھائی ہو، سب کچھ تمہیں تھوڑی بتا سکتی ہوں۔ یہ اگر کسی کے آگے وہ آئے گی نا تو وہ بڑی عمر کا مرد ہی ہے۔ ویسے بھی ایسی شوخ مزاج لڑکیوں کی شادی اگر بڑی عمر کے مرد سے ہو تو وہ یہ گھونٹے سے باندھ کر رہتی ہیں۔ بھائی یہ سن کر چپ ہو چکا تھا۔ بھلے ہی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر وہ اپنی بہن کے بارے میں کوئی بدگمان ہو چکا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کچھ غلط میں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پھر کچھ روز بعد اس نے اپنے بھائی ظفر کو بلوایا، جس طرح وہ شریف معصوم بن کر بیٹھا تھا اور بھائی کی جی حضوری کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نرمین کے بھائی کا دل اس کے لیے کہیں نہ کہیں بدل چکا تھا۔
بھابھی نے چاپلوسی اور خوشامد کر کے کسی طرح اس کو راضی کر لیا تھا، لیکن نرمین نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی بھائی، اگر آپ نے میری شادی ظفر بھائی سے کرنے کا سوچا بھی تو۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے یونیورسٹی پڑھنا ہے، میں ابھی شادی کروں گی بھی نہیں، پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ شادی کے بعد معاشرے میں عورت کی کیا ویلیو ہے، اگر وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہے تو اس کی دور کی سوچ تھی۔ نرمین بھلے جتنی خاموش رہتی، لیکن اگر بھائی اس کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا تو وہ رشتہ داروں کو جمع کرنے میں دیر نہیں لگاتی تھی، تبھی بھائی اس کے سامنے خاموش ہو جاتے۔ ابھی بھی اس نے ضد کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، کیونکہ اوپر والے پورشن کا آنے والا سارا کرایہ اس کی یونیورسٹی کی فیسوں میں جا رہا تھا۔ وہ گھر ویسے بھی نرمین کے نام پر تھا، لیکن بھائی کو بھڑکاتے ہوئے کہنے لگی کہ خوب بھیجو اسے، یونیورسٹی میں دیکھنا ایک دن منہ کالا کر کے ہماری عزت کو داغدار کرے گی۔ انہیں اس بات کی آگ تھی کہ نرمین نے ان کے بھائی سے شادی سے انکار کیوں کیا، لیکن نرمین کو اس بات کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی شروع کر دی اور وہاں اس کی دوستی فروا سے ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے کیا قیامت لانے والے ہیں۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ آج پھر وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے۔ اسے نرمین کا دل دھڑکا دیا تھا، لیکن فروا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ارے نہال بھائی آج پھر مجھے لینے آئے ہیں، قسم سے بہت ہی اچھے ہیں، یہ کتنا خیال رکھتے ہیں، انہیں میرا اتنا تو میرے سگے بھائی کو بھی خیال نہیں ہے۔ فروا خوشی سے چہک رہی تھی، تبھی اسے کہنے لگی چلو تم بھی چلو گاڑی میں، کہاں پوائنٹ میں خوار ہوتی پھرو گی۔ وہ اسے بھی اپنی کزن کے ساتھ گاڑی میں جانے کی آفر دے رہی تھی، لیکن نرمین نے صاف انکار کر دیا۔ ارے نہیں، میں تو پوائنٹ سے چلی جاؤں گی، تمہیں پتہ ہے نا پھر بھابھی کی عادت کا۔ دل تو اس کا بھی دھڑک رہا تھا، مقابل کھڑے شخص کی نگاہیں اسے بہت کچھ کہتی تھی، اور یہ آج سے نہیں پچھلے 5 دنوں سے ہو رہا تھا۔ فروا کی کزن کی نظروں کا خاص احساس اس کے دل میں عجیب خوشی پیدا کر رہا تھا۔ وہ وجاہت سے بھرپور شخص جس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی ایک چمک ابھر آتی، اور اس بات کو نرمین نے محسوس کیا تھا۔ پھر وہ اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی، جبکہ فروا نہال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ لیکن اگلے دن جو ہوا وہ چکا دینے والا تھا۔ فروا آج یونیورسٹی نہیں آئی تھی، لیکن سامنے نہال ملک کھڑا تھا۔ آج تو فروا بھی نہیں آئی، تو اس کی موجودگی پر نرمین حیران تھی۔ جیسے اس کے قریب سے گزرنے لگی تو نہال نے اسے آواز دی تھی، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کب سے، اور آپ انجان بن کر سامنے سے گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ حیران رہ گئی، میرا انتظار؟ لیکن کیوں؟ چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے لگا تھا اس بات کا احساس شاید آپ کو بھی ہو گیا ہے۔ وہ بڑے کانفیڈنس سے اس کے سامنے کہہ رہا تھا۔ نرمین سرخ پڑ گئی، پھر گھبرا کر کہنے لگی، دیکھیں یہ مناسب نہیں، اور میرے راستے سے ہٹے۔ وہ جیسے ہی جانے لگی نہال اس کے سامنے آ گیا۔ اتنا غرور اچھا نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ نہال نے غور سے اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھا، جسے نرمین نے فوراً جھکا لیا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کے راستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ معمول کے مطابق ہی گزر رہے تھے، لیکن اگر وہ مزید کچھ دیر وہاں پر کھڑی رہ کر اس سے بات کرتی تو یقیناً اس کی طرف نظریں اٹھنے لگتی۔ نہال بھی کہنے لگا کہ پلیز آپ اسے چھوڑیے، گاڑی میں آئیے، میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں گا، اور یوں ہماری بھی باتیں بھی ہو جائیں گی۔ وہ اسے کافی شریف لگا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ نہال نے گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ سپیڈ قدرے کم رکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ نرمین سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ جب اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہے تو نہال خود ہی کہنے لگا کہ آئی پھر تو آپ کی بھابھی کا رویہ آپ کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ فوراً چونک کر اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا؟ نہال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، کہنے لگا کہ آف کورس میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد آج کل کی بھابیاں کیسا رویہ رکھتی ہیں۔ لیکن فکر مت کرو، بہت جلد میں تمہیں ان سب سے الگ کر کے اپنی زندگی بنا لوں گا۔ اسے یہ کہتے ہوئے اس نے فوراً نرمین کا نازک سا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ نرمین کے پورے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا تھا،
جلدی سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا، ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، آپ مجھے یہیں پر اتار دیں۔ وہ فوراً سوری کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اچھا بابا ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرا یوں ٹچ کرنا اچھا نہیں لگا تو میں تمہیں نہیں ہاتھ لگاتا۔ اب نہال اور اس کی چوری چھپے ملاقاتیں ہونے لگی۔ پھر ایک دن نہال نے اسے بتایا کہ وہ فروا کو لینے نہیں بلکہ صرف اسے دیکھنے کے لیے یونیورسٹی آتا تھا۔ اس کے بابا کا تعلق ایک گاؤں سے تھا، لیکن وہ یہاں ایک نئی فیکٹری کی بنیاد رکھ رہا تھا، اسی لیے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ فروا کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی اور وہ نہال کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی اس کا مستقبل بہت خوبصورت ہے، نہال جلد اس کا رشتہ لینے آئے گا تو پھر وہ اس کے سنگ رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ محبت کے راستے بہت دشوار سہی لیکن اتنے بھی کٹھن نہیں تھے۔ دن رات ان کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ صرف اس سے ملاقات کرنے کے بہانے وہ ایک اکیڈمی میں بھی پڑھانے لگی اور اس اکیڈمی کی تنخواہ بھابھی کے ہاتھ میں رکھنے لگی تو تھوڑے دنوں کے لیے ان کی زبان بھی خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اس دن ریسٹورنٹ میں ملاقات کے دوران نہال اس کے نزدیک ہونے لگا تو ایک دم پیچھے ہٹی تھی، جبکہ آنکھوں میں خمار لیے اس کی گلابی ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، محبت میں کیسا پردہ؟ نہال نے ناراضگی کا اظہار کیا تو نرمین نے نظریں جھکا لی۔ یہ سب مناسب نہیں، شادی سے پہلے وہ تو اپنے امڑتے جذبات پر بڑی مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس وقت اس نے اس کی بیک پر رکھا ہوا تھا، دھیرے دھیرے انگوٹھے سے اس کی بیک سہلاتا کہنے لگا تم نہیں جانتی، اب تو تم میری روح میں سماتی جا رہی ہو، تمہارے علاوہ مجھے اور کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ رات کو لیٹتا ہوں تو جذبات امڑنے لگتے ہیں، جی چاہتا ہے بس تم ابھی کے ابھی اڑ کر میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں باہوں میں بھر کر یوں ہی ساری رات گزر جاؤں۔ تمہارے بغیر اب تو میری راتیں کٹنا بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید اسے کھینچتا وہ فوراً اٹھ کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ گھور کر نہال کو دیکھ کر کہنے لگی کہ پلیز نہال، میں نے کہا نا یہ سب کچھ شادی کے بعد، آپ میرے ساتھ اگر بار بار ایسی حرکتیں کریں گے تو میں بتا رہی ہوں میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ اس کے اندر بھی ایک الگ سی سرشاری اٹھنے لگی تھی۔ اسے یوں بار بار نہال کو انکار کرنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ بھی بہک جاتی تو نہال بالکل بھی اس کا لحاظ نہ کرتا اور دونوں بغیر نکاح کے ہی اپنی حدود پار کر جاتے۔ یہی سوچ کر اس نے خود سے الگ کیا تھا۔ اس کی معصوم بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پکا بندوبست کرنا پڑے گا، تو وہ ہنسنے لگی۔ جی ہاں جناب، تو آپ بھیج رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو بھائی کے پاس؟ نرمین نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اس کی وجاہت سے بھرپور چہرے کو دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، بہت مشکل ہے، میرے والدین کٹر روایتی ہیں، سچ بتاؤں تمہیں ہمارے خاندان میں رواج نہیں، نہ لڑکے اور نہ ہی لڑکیاں خاندان سے باہر شادی نہیں کر سکتے۔ نہال کی ان باتوں پر نرمین کی آنکھیں فوراً نم ہو گئی تھی۔ جب یہ ناممکن تھا تو پھر آپ نے محبت کے سبز باغ کیوں دکھائے مجھے؟ اس کی نگاہوں میں بے پناہ شکوہ تھا۔ تبھی نہال نے اس کی نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ لیا۔ کس نے کہا کہ یہ صرف سبز باغ ہیں؟ ہمارا نکاح ضرور ہوگا اور یہ محبت اپنے انجام کو پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں تو خود بےتاب ہوں تمہیں پانے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے۔ ذرا اس دل سے پوچھ کر تو دیکھو، وہ مدہوش لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ نرمین کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ محبت کی داستان لمبی ہو جاتی اگر وہ گھر جانے کے خوف سے جلدی نہ اٹھ جاتی۔ پھر اس دن نہال اسے کہنے لگا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بابا زبردستی میری شادی کرنا چاہتے ہیں میری ایک کزن کے ساتھ، لیکن میں تمہارے سوا کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر نرمین کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا نہال، تم اپنے بابا کو کیسے راضی کرو گے؟ وہ تو کبھی نہیں مانیں گے، وہ رو دینے کو تھی۔ دوسری طرف بھائی بھی اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ اب یونیورسٹی چھوڑو کیونکہ میں تمہاری شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ نرمین نے کسی بھی طرح کر کے انہیں ابھی روک رکھا تھا اور اب نہال نے اسے نئی پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ پلیز تم میرے بھائی سے ہاتھ مانگنے آؤ نہال، کہیں وہ میرا رشتہ کسی دوسری جگہ نہ کر دے۔ نہال کی منتیں کرنے لگی۔ تبھی وہ پریشان ہو گیا۔ ارے کیا کہتی ہو تم، بغیر ماں باپ کے ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا؟ وہ تو کبھی بھی رشتہ نہیں دیں گے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، اس طرح میرے ماں باپ بھی تمہیں قبول کر لیں گے اور تمہارے بھائی بھابھی بھی، پھر ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، بھاگ کر شادی کروں گی تو بھائی کے دل پر کیا گزرے گی؟ بھابھی تو ویسے مجھ پر گندے الزامات لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی،
ایسے تو انہیں بولنے کا اور ہی موقع مل جائے گا۔ لیکن نہال اس سے کہنے لگا کہ پاگل مت بنو، ساری زندگی تم نے ان خود غرض لوگوں کے بارے میں ہی سوچا ہے، اب بھی ان کے بارے میں سوچو گی تو اپنے لیے کب سوچو گی، کب سٹینڈ لوگی؟ تمہیں اپنی خوشیاں سوچنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے بارے میں جو زبردستی تمہارے ساتھ تمہاری شادی کسی بھی ایرے گہرے سے کروا دیں گے۔ نہال کی بات سن کر نرمین بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ بھائی تو وہ تھا جس نے کبھی جھوٹے منہ بھی اسے پوچھا نہیں تھا کہ میری بہن کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس کے سامنے بھابھی سے بڑے پیار سے باتیں کیا کرتے، ان کی ہر خواہش پوری کرتے اور وہ منہ دیکھتی رہتی تھی۔ نرمین اس کی بات سوچنے پر مجبور ہوئی۔ وہ نہال سے بے انتہا عشق کرنے لگی تھی، کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کہاں کی پڑھائی، کون سی یونیورسٹی، وہ سب بھول گئی تھی۔ اس کی محبت میں وہ بھول گئی تھی کہ وہ کس مقصد سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر سب سے لڑ جھگڑ کر تعلیم حاصل کرنے آئی ہے۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نہال کے عشق نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی صورت نہیں نکل رہی ان کی شادی کی تو وہ اس کی بات پر راضی ہو گئی۔ اس دن نہال ہواؤں میں اڑ رہا تھا، جس دن یونیورسٹی کا بہانہ کر کے نرمین سرخ رنگ کا جوڑا پہنے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے بھابھی سے چھپ کر ہاتھوں پر مہندی بھی لگا لی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاجل زدہ کالی سی آنکھیں نہال کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی تو اس کے خوبصورت لب جن پر آج گہری لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ آج تم میری ہو جاؤ گی، نہال نے اس کا نازک ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تو نرمین کا دل دھڑک اٹھا۔ آج ان کی محبت کی تکمیل کا دن تھا۔ پھر ان دونوں نے نہال کے فلیٹ پر نکاح کر لیا، جہاں پر اس نے پہلے سے ہی سب بندوبست کر رکھا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، اسے گھر جانے کی جلدی تھی۔ نہال نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آج تک جانے دے رہا ہوں، لیکن اگلی دفعہ ہوگی تو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ جیسے ہی ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی تو نہال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ جا کر سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ شرماتی ہوئی کہنے لگی کہ نہال یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ لیکن وہ اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کی گردش بڑھاتا کہنے لگا کہ یار اور کچھ نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت رومانس کرنے کا تو حق رکھتا ہوں، آخر کوئی شوہر ہو تمہارا، مزید کتنا تڑپاؤ گی تم؟ میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ بغیر اپنا حق وصول کیے تمہیں یوں جانے دوں گا، لیکن اب مجھے تھوڑا سا وقت گزارنے دو، اپنے وجود میں تمہاری خوشبو شامل کرنے دو۔ اس کے یہ بہکے بہکے الفاظ سن کر آج نرمین نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ شرما کر اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھ کے وہ اپنے ہاتھ اس کی کمر سے اوپر کو لاتا اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ پھر گردن سے بالوں کو پیچھے کرتا وہ اپنے لبوں سے وہاں پر اپنی مہر ثابت کرنے لگا۔ وہ بڑے زور سے نہال کی کالرز کو پکڑ چکی تھی۔ جب وہ اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹاتا ہوا اس کے لبوں کی طرف آیا تھا، اس کے لبوں پر بھی جھک کر ان کی شدتیں لٹانے لگا، یہاں تک کہ جب وہ اس سے الگ ہوا تو نرمین کے لبوں پر لگی ہوئی لال لپسٹک اب نہال کے لبوں کی زینت بن چکی تھی۔ وہ ہنس کر اس کے لبوں کو دیکھنے لگی اور پھر اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں پر لگی لپسٹک کو صاف کرنے لگی۔ نہال اسے جانے نہیں دے رہا تھا، لیکن بڑی مشکل سے اس نے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ پھر جلدی سے نقاب کیا اور گھر جانے کی تیاری پکڑ لی۔ راستے میں وہ مسکراتی گنگناتی رہی، لیکن اچانک ہی ٹائم کا احساس ہوا تو ڈر گئی۔ اپنے دل میں خیال آیا کہ بھابھی سے کہہ دوں گی کہ یونیورسٹی سے سیدھی اکیڈمی چلی گئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا دل میں خوشی کا طوفان بیدار ہو گیا۔ تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، نہال بھائی سے تمہارا معاملہ اتنا بڑھ گیا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ فروا کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ وہ اس کا خالہ زاد تھا، جب بھی یونیورسٹی لینے آتا تو وہ عجیب سی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی۔ یہ خیال سوچتا کہ شاید وہ اس کی وجہ سے یونیورسٹی آتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یونیورسٹی ان کی وجہ سے وہ نہیں بلکہ نرمین تھی۔ نرمین جو نہال سے نکاح کرنے کے بعد بے تحاشا خوش تھی۔ دل کی یہ کیفیت کسی کو بتانے کے لیے مچل رہی تھی۔ پھر فروا سے بہترین دوست اسے نظر نہ آئی تو اس نے فروا کو صرف اتنا بتایا کہ وہ نہال کو پسند کرنے لگی ہے اور نہال نے بھی اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ فروا کے دل پر چھریاں چل رہی تھی، لیکن اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے۔ پھر کچھ دنوں سے وہ اس سے کنارہ کرنے لگی اور اتنا کنارہ کیا کہ ان دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ اس نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ تم مجھ سے اتنی کٹ کر کیوں رہ گئی ہو؟ کیا تمہیں کوئی میری بات بری لگی ہے یا پھر میری اور نہال کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے بات نہیں کر رہی؟
لیکن فروا اس روز کینٹین میں اس پر پھٹ پڑی تھی۔ غصے سے اپنی کتاب ٹیبل پر پٹک کر کہنے لگی، سمجھتی کیا ہو تم 2 ٹکے کی لڑکی؟ ویسے تو جب دیکھو ہر وقت اپنے خاندان کا رونا لے کر میرے سامنے بیٹھ جاتی تھی، لیکن کتنی شاطر نکلی تم۔ اپنے سو کولڈ گھرانے سے جان چھڑوانے کے لیے تمہیں میرا ہی کزن ملا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر شاطر ذہنیت رکھنے والی ہو اور میرے شریف کزن پر ڈورے ڈال دو گی تو میں کبھی بھی تمہیں اس کی گاڑی میں بیٹھنے کو نہ کہتی۔ اس کے الفاظ سن کر نرمین کو کافی برا لگا تھا۔ کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس رک کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن فروا کی جیلسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ فروا، کہیں تم نہال کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ یہ الفاظ سن کر فروا کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ تمہیں اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ ویسے بھی نہال تم جیسی لڑکی کو وقت گزاری کے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی خاندانی بیوی نہیں بنائے گا، کیونکہ ان کے خاندان میں صرف خاندان کی لڑکیاں ہی شادی کر کے آتی ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ تو دوستی جیسے بالکل ختم ہی ہو کر رہ چکی تھی۔ اب نرمین ایک طرح سے یونیورسٹی میں تنہا ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نہال کی محبت اس کے لیے کافی تھی، جو اب اس کا عشق نہیں بلکہ شوہر بھی بن چکا تھا۔ اب تو وہ دونوں تنہائی میں بھی ملاقاتیں کرنے لگے تھے۔ اس دن نہال اسے فلیٹ پر لے گیا، اس کا حسن نوخیز اسے بے قرار کرنے لگا۔ تبھی وہ دیوانہ وار اپنے عشق کی برسات اس پر کر رہا تھا۔ نرمین گھبرا گئی۔ پلیز نہال، ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا ہمارے نکاح کے بارے میں، یہ سب کرنا مناسب نہیں۔ لیکن نہال بھلا کہاں رکنے والا تھا، وہ بھی بے خود سی ہوتی چلی گئی۔ شاید محبت کا سرور ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی تھی اور وہ اپنا آپ نہال کے نام کر چکی تھی۔ وہ اس پر شدتیں لٹاتا رہا تھا جب تک اس کا من نہیں بھر رہا تھا۔ رہ رہ کر وہ پریشان ہوتی یہی کہہ رہی تھی کہ نہال، اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں پریگننٹ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تم پلیز اپنے گھر بات کرو۔ اگر تمہارے گھر والے مان جاتے ہیں تو میرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب تو ہمارے نکاح کو بھی کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سینے پر لیٹ کر یہ الفاظ بول رہی تھی، لیکن نہال فوراً کہنے لگا کہ ارے یار، اتنا اچھا موڈ ہے، ایسی باتیں کر کے اپنا اور میرا موڈ خراب نہ کرو۔ جب بہترین وقت آئے گا تو میں گھر والوں کو خود ہی بتا دوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ نازیہ، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی اس خوبصورت نند کی شادی تم مجھ سے کرواؤ گی۔ کہاں گیا تمہارا وہ وعدہ؟ مجھے تو لگتا ہے وہ اپنے کسی یار کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی پھر رہی ہے۔ ظفر کے لہجے میں تپش تھی۔ نازیہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، شادی تو تمہاری اسی سے ہوگی۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ چھپکلی کب تک انکار کرتی ہے۔ ابھی تو ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، یونیورسٹی جو جا رہی ہے، کہتی ہے بڑی افسر بنوں گی، لیکن مجھے اس کے رنگ ڈھنگ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میری بھی بڑی نظر بڑی تیز ہے، میں تو چال ڈھال دیکھتے ہی پہچان لیتی ہوں۔ ظفر کہنے لگا کہ دیکھ لو کہیں وہ چڑیا ہاتھ سے نکل نہ جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ نازیہ اسے تسلی دیتی رہی۔ پھر شام کو ہی نواز بھائی اسے کہنے لگی، کل سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، میں تمہاری شادی کر کے تمہیں اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو سکوں۔ پھر مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ان کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ نرمین سے 10 سال بڑے تھے۔ پہلے تو گڑیا کہتے کہتے ان کا منہ نہیں تھکتا تھا، لیکن جب سے امی ابو کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بہت بدل گئے تھے۔ نرمین کی آنکھیں بھر آئی۔ میرا فائنل سیمسٹر بہت نزدیک ہے بھائی، کچھ مہینے رک جائے۔ لیکن نواز نے سختی سے اسے دیکھا تھا۔ ہرگز نہیں، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہاری وجہ سے ہر روز نازیہ اور میری لڑائی ہوتی ہے، کب تک میں بچوں کے سامنے اس سے لڑائی کرتا رہوں؟ تم اپنے گھر عزت سے رخصت ہو جاؤ، میرے لیے یہی کافی ہے۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر کر چلے گئے، جبکہ نرمین کا دل پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد نہال سے ملاقات کرنی ہوگی ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ اب نواز بھائی نے سختی سے اس کا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا تھا۔ نازیہ بھابھی کی باتوں میں آ کر وہ بھی بڑے مزے سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نرمین کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس کے چہرے کی رنگت، آنکھوں کا کاجل اور بدلتی شخصیت انہیں بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ پھر اس دن اس نے نازیہ بھابھی کے سامنے بہانہ کیا تھا، بھابھی وہ مجھے اپنی سہیلی فروا سے ملنا ہے، وہ ضروری کام ہے، اس سے میں چلی جاؤں؟ کہیں نواز بھائی کے آگے وہ 2-4 نہ لگا دے۔ اسی خوف سے ان سے اجازت لینا ضروری سمجھی اور نہال کے فلیٹ میں اس سے ملنے چلی آئی، لیکن وہاں پر لگا بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کیا کروں؟
انتظار کروں یا گھر واپس چلی جاؤں؟ آج تو نکلنے کا موقع مل گیا، گھر سے نہ جانے پھر دوبارہ ملے گا یا نہیں۔ وہ لب کاٹتی ہوئی تھوڑی دیر وہیں پہ کھڑی رہی تھی، تبھی وہاں سے ایک شخص گزرا تھا اور چادر میں لپٹی اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وہ گھبرا کر اس شخص سے پوچھنے لگی، یہ کس ٹائم آتے ہیں؟ دراصل مجھے ان سے بہت ضروری کام تھا۔ وہ نہال کے بارے میں اس سے پوچھنے لگی تو وہ شخص بھاری لہجے میں کہنے لگا، 10-15 دن ہو گئے، اس فلیٹ پر تو تالا ہے، شاید وہ یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ نرمین کا دل خوف سے سکڑ کر رہ گیا۔ ایک دم ہی اس کے چہرے کی پیلی پڑتی رنگت اس شخص کے چہرے سے چھپی نہ رہی تھی۔ تبھی اس نے جلدی سے نقاب سے چہرہ چھپایا اور تیز قدموں سے واپس گھر آ گئی۔ اس کی سانسیں بہت بوجھل ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا وہ بھی گر جائے گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے سے موبائل سے نہال کا نمبر ملایا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کیونکہ موبائل نمبر آف جا رہا تھا۔ یا اللہ نہال، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ خدا کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اسے یاد کر رہی تھی، لیکن گھبراہٹ اور چکر تھے کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس سے کیفیت میں وہ لیٹ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ پھر اس رات کو نکاح نامہ ہاتھ میں لے کر دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ صرف یہی ثبوت تھا اس کے پاس، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر ہی اس کا دل تھوڑا مضبوط ہوا تھا۔ پھر 2-4 دن یوں ہی گزر گئے، لیکن اس کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نازیہ بھابھی کی نظر بھی بڑی تیز تھی اور کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ نرمین حال سے بے حال ہے۔ پوری رات جاگتی رہتی ہے تو کبھی واش روم میں جا کر الٹیاں کرتی رہتی ہے، کبھی اپنی چادر سے اپنا وجود چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ آج کل تمہاری طبیعت بڑی خراب رہنے لگی ہے۔ وہ جو ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی، ایک دم ہی نازیہ بھابھی کی آواز پر اچھل پڑی۔ نہیں تو بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں، ضرور کوئی بات ہے، سچ بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ خوف سے رنگت اس کی پیلی پڑ گئی تھی۔ ارے بتاؤ تو صحیح، آخر کیا بات ہے؟ مجھے اپنا ہمدرد سمجھو، میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تمہارے تیور کچھ بدلے سے لگ رہے ہیں، کچھ ایسی ویسی کوئی بات تو نہیں ہوگی؟ وہ بڑی چالاکی اور مکاری سے اس سے سچائی اگلوانا چاہتی تھی، لیکن نرمین بھی ان کی نیت اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے کچھ بھی بتانے سے گریز ہی کیا۔ لیکن جب اگلے ہفتے بھی ہوش ہو کر گری تو نواز بھائی بھی گھر میں نہیں تھے۔ نازیہ ہی قریب کی کلینک میں کام کرنے والی نرس کو بلا کر لے آئی، جس نے نرمین کو چیک کرتے ہی بتا دیا کہ 2.5 مہینے حاملہ ہے یہ لڑکی۔ وہ ایک تجربہ کار نرس تھی۔ نازیہ بھابھی کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ نرس کے جانے کے بعد وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ کر دی نا اپنے بھائی کی عزت تار، بد کردار لڑکی، آج تو وہ تجھے خود اپنے ہاتھوں سے زہر دے گا۔ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو نے، اور اب ناجائز بچہ بھی پیدا کرنے جا رہی ہے، اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ نازیہ بھابھی کی زبان زہر اگل رہی تھی، جبکہ نرمین بت بنی زمین پر بیٹھی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ اچانک ہی ہوا تھا۔ تبھی وہ تڑپ کر کہنے لگی کہ نہیں بھابھی، خدا کی قسم میں نے کسی کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا، بلکہ جس کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے نکاح کیا، اور یہ بچہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اچھا کیسے مان لوں یہ بچہ جائز ہے؟ اور کون ہے وہ جس نے تجھ سے نکاح کیا ہے؟ تبھی وہ اپنے پرس سے نکاح نامہ نکال کر بھابھی کو دکھانے لگی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ دیکھیں، یہ ہے نکاح نامہ۔ نازیہ بھابھی نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، اور جیسے پھر انہیں بدلہ لینے کا موقع مل گیا، نکاح نامہ جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے چھینا اور چولہے پر رکھ دیا، جس نے فوراً ہی آگ پکڑ لی تھی۔ نرمین دکھ اور صدمے کی کیفیت سے چور اپنے نکاح نامے کو جلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک یہی ثبوت تھا میرے پاس کہ میرا اس شخص سے نکاح ہو گیا ہے، میرا بچہ جائز ہے ناجائز نہیں۔ یہ کیا آپ نے؟ کس جنم کا بدلہ لیا آپ نے مجھ سے؟ وہ دعائیاں دے رہی تھی، تبھی نازیہ بھابھی نفرت سے کہنے لگی، اس بات کا بدلہ لیا ہے تو نے میرے بھائی سے شادی کرنے سے انکار کیا، اور اب دیکھنا زمانہ تجھ پر تھو کرے گا۔ تیرا بھائی آئے گا تو تجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دے گا۔ لاکھ تو لوگوں کے سامنے یہ کہتی رہے کہ تیرا یہ بچہ جائز ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اب تو ثبوت کہاں سے لائے گی؟ نازیہ بھابھی بڑی مکاری سے کہہ رہی تھی۔ نرمین زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھر شام کو ہی اس کی زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔ نرمین نے جو محبت کے نام پر اپنی خوابوں کی دنیا بسانی چاہی تھی، اب وہ راکھ ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ بھائی کو جب یہ ساری بات پتہ چلی تو وہ جیتے جی مر گئے تھے۔ جیسے نرمین کے سامنے برملا اپنی نفرت کا اظہار کیا،
اور پھر کہنے لگے اب تمہاری عزت اسی میں ہے کہ اس حالت میں میں تمہارا نکاح ظفر سے کر دوں تاکہ ہماری بھی عزت بچ جائے اور تمہاری بھی۔ کل تمہارا نکاح ہے ظفر سے، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بھائی اسے دھمکی دے کر چلے گئے تھے، لیکن وہ مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ نکاح پر نکاح کر کے نہ اپنی زندگی عذاب کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس معصوم بچے کی جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نہال نکاح کے نام پر اس کے ساتھ ہی کھلواڑ کرے گا۔ کالی چادر میں لپٹی اس لڑکی کو پٹھان چوکیدار نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ مجھے فروا ابراہیم سے ملنا ہے، میں اس کی دوست ہوں، بہت ضروری کام ہے ان سے۔ وہ گڑ گڑا کر اس چوکیدار سے التجا کر رہی تھی۔ چوکیدار نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فروا گیٹ پر آئی تھی۔ نہال والے معاملے کے بعد تو جیسے نرمین سے نفرت سی کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر منہ بن گیا، لیکن پھر بھی مسکرانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ کیا ہوا، خیریت تم یہاں؟ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سو کر اٹھی ہے۔ فروا پلیز، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے نہال کا ایڈریس چاہیے۔ وہ جس فلیٹ میں رہتا ہے وہ تو کب سے بند پڑا ہے۔ تم مجھے اس گاؤں کا ایڈریس دے دو، میں وہاں چلی جاؤں گی اس سے ملنے۔ مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اس کی دولت کے پیچھے اتنی پاگل ہو جاؤ گی کہ اس سے ملنے کی تڑپ میں اس کے پیچھے گاؤں پہنچ جاؤ گی۔ ہوش میں تو ہو، اس کا باپ گاؤں کا بہت بڑا وڈیرا ہے، ان کے گاؤں میں پرانی روایت کا راج ہے، وہ تم جیسی لڑکیوں کو منہ بھی نہیں لگاتے، اس لیے گاؤں جانے کا سوچنا بھی مت۔ اور نہال شاید اس کنٹری میں نہیں ہے، وہ لندن چلا گیا ہے۔ بھلے ہی وہ میرا خالہ زاد ہے، لیکن میں جانتی ہوں میری آنٹی کی زندگی اس گاؤں میں کیسے گزر رہی ہے۔ پلیز فروا، تم مجھے غلط مت سمجھو، نہال نے مجھ سے نکاح کیا تھا، میں گاؤں جا کر اس کے بابا سے بات کروں گی، اس کی منتیں کروں گی وہ مجھے اپنا لیں۔ وہ گڑ گڑا کر اسے بار بار التجا کر رہی تھی۔ فروا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم ہوش میں تو ہو، نکاح اور وہ بھی تم سے کرے گا؟ ان کے گاؤں کے رول اس قدر سخت ہیں کہ اگر تم یہ بات وہاں جا کر کرو گی تو تمہیں کھڑے کھڑے ہی اڑا دیں گے۔ وہاں جانے کا تو سوچنا بھی مت، اور پلیز تم دوبارہ یہاں مت آنا، میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ فروا نے بے مروتی اور بے رخی کی انتہا کر دی تھی۔ تم جیسی دو کوڑی کی لڑکیاں ایسی ہی زندگی بھر ذلیل ہوتی ہیں، تلخ لہجے میں کہتی ہی وہ پلٹ گئی تھی۔ ایک آس ایک امید لے کر وہ فروا کے پاس آئی تھی، لیکن اس نے جس طرح رویہ اختیار کیا تھا وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ اب وہ جائے تو جائے کہاں؟ اتنا بڑا فیصلہ تو کر لیا تھا گھر سے نکلنے کا، لیکن اب مصیبتیں منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وہیں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ پریشان حال آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کاش وہ پہلے سمجھداری دکھاتی تو اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اگر اٹھا ہی لیا تھا تو نہال کے بارے میں ساری معلومات پہلے سے ہی لے کر رکھتی، لیکن اس نے تو مجھ سے دغا کرنا ہی تھا۔ شاید وہ ساری پلاننگ پہلے ہی بنا چکا تھا۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ مغرب سے عشاء ہو گئی، اب رات کے 10 بجنے والے تھے۔ تبھی ایک برابر والے بنگلے سے ایک خاتون نکل کر آئی تھی۔ وہ حلیے سے اس بنگلے کی ملازمہ لگ رہی تھی۔ صبح سے دیکھ رہی ہوں، بیٹی کون ہو تم؟ بڑی پریشان لگ رہی ہو، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ ایک کندھا ملنا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اس دنیا کی بدنصیب لڑکی ہوں اماں جی، مجھ جیسی بد کردار لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لگتا ہے کہ دنیا کی ٹھکرائی ہوئی ہو۔ چلو کوئی نہیں، دنیا والے معاف نہیں کرتے، لیکن وہ اوپر بیٹھا مہربان رب العزت بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بڑی جوان اور خوبصورت بچی ہے، یوں اکیلے بیٹھنا ٹھیک نہیں، چل آ جا میرے ساتھ۔ اماں جی نے اسے چلنے کو کہا تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے نے دیکھتی رہ گئی۔ سچ میں اس رب کی ذات بڑی بے نیاز تھی۔ اماں جی فرشتے کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ بھی کیا کرتی، خاموشی سے اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس عالیشان گھر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی۔ گھر واقعی بہت کمال کا تھا۔ ابھی وہ ادھر ادھر اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری گمبھیر آواز گونجی، بانو بھی، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ بھی اس وقت سامنے سے آتی بڑی ہی روبدار پکی سی عمر کی خاتون کی آواز سن کر فوراً نرمین نے 2 قدم پیچھے ہٹائے تھے، چادر کو اپنے گرد بڑی سختی سے کھینچ لیا تھا۔ جب وہ بوڑھی ملازم آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ بی بی جی، یہ لڑکی بے سہارا ہے، صبح سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ سامنے درخت کے نیچے بیٹھ کر رو رہی ہے، جوان جہان بچی ہے، میں بھی بچیوں والی ہوں، اور آپ بھی کہیں اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو اس لیے اس کو گھر لے آئی ہوں۔
سائمہ نے ایک نظر غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ شکل سے ہی وہ کوئی خاندانی لڑکی لگتی تھی۔ غیر معمولی حسن کے ساتھ وہ بے تحاشا حسین لگتی تھی، خاص کر اس کی سحر انگیز آنکھیں جن میں اب اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ یہ میرا گھر ہے، کوئی دارالامان نہیں۔ یہاں پر جو بھی آئے گی منہ اٹھا کر رہنے لگے گی۔ اگر تو اس لڑکی کو کوئی کام کاج کرنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، نرمین کو تو رہنے کے لیے ٹھکانا چاہیے تھا۔ جب تک اسے نہال کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل جاتا۔ وہ فوراً کہنے لگی، جی بی بی جی، آپ جو بولیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں کھانا بھی بنا لیتی ہوں، صاف صفائی بھی کر لیتی ہوں۔ سائمہ نے اسے رکھ لیا تھا کہ ٹھیک ہے، کل سے تم گھر میں چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا۔ نرمین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اس گھر میں اسے کمرہ رہنے کو مل گیا تھا جو کہ گھر کی بیرونی طرف موجود سرونٹ کوارٹر کی طرف تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے دن اس گھر میں گزرنے لگے تھے۔ سائمہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں ہی کافی معصوم اور سادہ سی تھیں۔ بہت جلد اس کی دوستی سائمہ بیگم کی دونوں بیٹیوں سے بھی ہو گئی تھی، لیکن سائمہ بیگم تو اس وقت چونکی جب ایک روز میتھ کا ایک سوال ابری سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بڑی بہن ریدا سے بار بار پوچھ رہی تھی، لیکن کتنی بار اس سوال کو حل کرنے کے باوجود وہ غلط ہو گیا تھا۔ سائمہ بیگم کے لیے چائے بنا کر لانے کے بعد نرمین نے جب اس سوال کو دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ کر چٹکیوں میں وہ سوال حل کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر سائمہ بیگم کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں بھی حیران ہو گئی تھیں۔ سائمہ کہنے لگی کہ تم اور ایف ایس سی کی بکس کے سوال حل کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم کوئی ان پڑھ سی لڑکی ہو۔ لیکن نرمین نے گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ نہیں، میں ان پڑھ نہیں ہوں، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ لیکن پھر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سائمہ بیگم نے اسے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا تو وہ کھلی کتاب بنی انہیں سب کچھ اپنے بارے میں بتانے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس گھر کی صرف ایک ملازمہ نہیں رہی تھی، بلکہ ابریش اور ریدا کی ٹیوٹر بھی بن چکی تھی۔ اکثر شام کو وہ دونوں اس کے پاس ہی بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی، جس سے اسے اچھی تنخواہ ملی تھی۔ وہ فوراً بوڑھی ملازمہ کے ساتھ بازار گئی تھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے، اور اپنی ضرورت کا اس نے کچھ سامان لیا تھا۔ اب اس کا پیٹ باہر نکلنے لگا تھا، لیکن چونکہ وہ خود بھی دبلی پتلی سی تھی، اس لیے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ شام جب وہ کام نپٹا کر بیٹھی، اس کی طبیعت کچھ بوجھل ہو رہی تھی۔ پھر بوڑھی ملازمہ سے کہنے لگی کہ اماں جی، یہ سائمہ بیگم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اکیلے رہتی ہیں؟ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا کیا؟ بوڑھی ملازمہ فوراً کہنے لگی کہ آئے ہائے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اگر بی بی جی نے سن لیا تو پھر تیرے کان مروڑ کر رکھ دے گی۔ وہ تو لندن میں رہتے ہیں، وہاں پر اپنی گوری چٹی بیوی کے ساتھ۔ سنا ہے اس شادی میں سے ان کے 2 جڑواں بچے بھی ہیں۔ تبھی تو یہاں سالوں بعد کوئی ایک بار اپنی شکل دکھا دیتے ہیں، ورنہ وہاں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں اپنی بیٹیوں کو تو پہلے بھی کوئی محبت نہیں کرتے تھے۔ اب تک تو وہ سائمہ بی بی جی کو طلاق دے دیتے اگر ان کے سسر یہ گھر ان کے نام نہ کر کے جاتے۔ یہ سن کر وہ بھی خیالوں میں کھوئی تھی کہ تبھی گھر میں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی داخل ہوئی، جسے دیکھ کر ابریش اور سائمہ بیگم تو فوراً اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ گاڑی سے ایک پکی سی عمر کا انتہائی وجاہت بھری شخصیت رکھنے والا شخص اترا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سائمہ بیگم کا شوہر تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے شوہر کو اپنے سامنے دیکھ کر سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نرمین چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی انور کی نظر نرمین پر پڑی تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ فوراً اس کی جانب بڑھا، پھر کہنے لگا کہ واؤ واٹ اے بیوٹی، پاکستان میں بھی ایسی حسینائیں موجود ہوتی ہیں؟ مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ نرمین جو اسے اپنے انکل کا درجہ دینے والی تھی، اس کے یہ الفاظ سن کر تھوڑی ہڑبڑا سی گئی تھی۔ سائمہ بیگم فوراً آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ یہ نئی ملازمہ ہے، یہ بے سہارا تھی، اس لیے ہم نے اس کو اس گھر میں رکھا ہے۔ اپنے شوہر کے دھوکے کے باوجود سائمہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ رات کا کھانا نرمین نے ہی تیار کیا تھا۔ بار بار اس شخص کی نظریں نرمین پر اٹھ رہی تھیں۔ انور تو شروع سے ہی حسن کا دل دادا تھا، جہاں اسے حسین لڑکی ملتی وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا تھا۔ وہی یہی سمجھ رہا تھا کہ کم عمر بھولی بھالی سی لڑکی کنواری ہوگی، بس کسی بھی طرح وہ نرمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس رات جب کام نپٹانے کے بعد نرمین تھکی ہاری اپنے بستر پر جا کر لیٹتی تو لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ ابھی وہ سوئی تھی جب اسے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ یہی لگا کہ شاید بوڑھی ملازمہ کمرے میں آئی ہوگی، لیکن ابھی دیکھتے ہی دیکھتے انور نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنا ہاتھ بڑی بے باکی سے اس کی دھڑکنوں کی جانب بڑھا رہا تھا۔
اس سے پہلے وہ کوئی بڑی گستاخی کر دیتا۔ کانپ کر نرمین کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے لبوں سے کوئی چیخ نکلتی، انور نے فوراً اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، ریلیکس گڑیا، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہیں ریلیکس کرنے کے لیے آیا تھا۔ سارا دن تمہارا گھر کے کام کاج میں گزر جاتا ہے۔ اگر تم میری بات مانو، مجھے خوش کر دو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لندن لے جاؤں گا، تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ لیکن ایک ہی جھٹکے سے نرمین نے اسے دور دھکا دیا تھا۔ چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا۔ اس کے چلانے کی آواز سن کر سبھی اپنے کمروں سے اٹھ کر آ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے جا کر سائمہ بیگم کے سینے سے لگی تھی۔ کہنے لگی، یہ میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائمہ تو پھر بے یقینی سے انور کو دیکھ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ شرم نہیں آئی تمہیں اس معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ ارے یہ تو تمہاری بیٹی کی عمر کی تھی۔ لیکن انور فوراً مکر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے کافی پینی تھی، اس لیے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ یہ جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ مجھے تو اس کے اپنے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے۔ پاکستانی ملازمیں ہوتی ہی ایسی ہیں، پیسے ٹھگنے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں۔ لیکن نرمین کے پیٹ میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ بوڑھی ملازمہ اسے پکڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا آؤ، ادھر صوفے پر بیٹھو۔ اس حالت میں تمہارا یوں بھاگنا، پریشان رہنا اچھا نہیں ہے، تمہارے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ سن کر انور کا دل اندر تک کھٹا ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی پریگننٹ تھی، یعنی پہلے سے شادی شدہ تھی۔ اسے سوچ کر ہی وہ بے تحاشا بدمزہ ہوا۔ لیکن اب یہ گھر نرمین کے لیے خطرہ سے خالی نہیں رہا تھا۔ اس گھر کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ کم از کم جب تک اس کی ڈیلیوری نہ ہو جاتی وہ کوئی جاب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بار بار نہال کا نمبر ملاتی، لیکن نہال کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ وہ تو جیسے جا کر اسے بھول ہی چکا تھا۔ ایک دو بار اس نے فروا سے دوبارہ بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن جیسے ہی چوکیدار نے اسے جا کر بتایا کہ باہر نرمین آئی ہے تو اس نے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بہانہ لگا دو، یہ کہہ دو کہ میں گھر ہی نہیں ہوں۔ سکھ کا سانس نرمین نے اس وقت لیا تھا جب انور کچھ ہفتے رہنے کے بعد واپس لندن روانہ ہو گیا۔ لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن سائمہ کو اس سے عجیب سی نفرت ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر کوئی کام نہیں کر سکتی تو اس گھر میں رہ کیوں رہی ہو؟ بہتر ہے کہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے میرے شوہر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ سائمہ بیگم کا یہ الزام سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ بی بی جی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو انہیں اپنے باپ جتنا درجہ دے رہی تھی۔ اگر ان کی نیت میں کھوٹ تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ چپ چاپ سرونٹ کوارٹر میں تھی جہاں پر اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ اکثر اسے پیٹ میں درد کی ٹھیسیں بھی اٹھنے لگی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ بوڑھی ملازمہ جتنا ہو سکتا تھا اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی فکر مت کرو، میں یہیں تمہارے پاس ہوں، جب بھی تمہارا وقت آیا میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گی۔ اس کے لیے کھانا بھی وہی لے کر آتی تھی۔ لیکن اچانک ایک روز گاؤں سے بوڑھی ملازمہ کو کال آئی تھی۔ اس کے بیٹے کا بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چند روز کی چھٹی لے کر گاؤں چلی گئی تھی۔ اسی رات اچانک نرمین کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ سو رہی تھی جب اچانک سے بستر گیلا ہونے لگا۔ اسے معلوم پڑ گیا کہ اب وقت آن پہنچا ہے۔ وہ درد سے بلکتی ہوئی لاؤنج کے دروازے تک پہنچی تھی۔ کتنی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ مجبوراً اس نے خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹا اور اکیلی چلتی ہوئی ہاسپٹل تک پہنچی تھی جو 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ 10 منٹ اس کے لیے 10 گھنٹوں کے برابر تھے۔ وہ آ کر سیدھا نرس کے قدموں میں گری تھی۔ نرس بھی ایسی جس کی عمر 40 سے اوپر تک، کافی ہٹی کٹی اور سخت مزاج رکھنے والی تھی۔ اس وقت وہاں پر جتنے بھی مریض کچھ دنوں سے ایڈمٹ تھے وہ سب بھی اس نرس سے خار کھاتے تھے، کیونکہ وہ بڑی ہی بدتمیز قسم کی نرس تھی۔ جیسے ہی وہ آ کر اس نرس کے قدموں میں گری تو نرس فوراً کہنے لگی کہ آئے ہائے، یہ تو کیوں اس خوشی میں میری قدم بوسی کر رہی ہے؟ ارے اٹھاؤ آ کر اس کو۔ وہ خود تو اپنے بھاری بھرکم وجود کی وجہ سے نیچے جھک نہیں سکتی تھی۔ فوراً دوسری نرسز سے آ کر نرمین کو سیدھا کیا تھا، لیکن تبھی ایک دم سے اسے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ درد کی شدت اس قدر زائد تھی کہ وہ جو نیند کی کیفیت میں بے ہوش ہو رہی تھی، ایک دم سے درد سے چلانے لگی۔ چلا کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ میری مدد کریں پلیز، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر تک آواز پہنچتی وہ نرس فوراً کہنے لگی کہ ہو کون تم؟ کون آیا ہے تمہارے ساتھ؟ نرمین روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، پلیز جلدی سے اس بچے کو دنیا میں لائیں مجھ سے۔
اب برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ تو حد سے اکھڑ چکی تھی۔ کہنے لگی اوہو بی بی، نکاح بھی کیا ہے یا بغیر نکاح کے ان بچوں کو جنم دینے والی ہو؟ جب تک تمہارے گھر سے کوئی آئے گا نہیں تمہارے کیس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ درد سے بحال ہو رہی تھی جب اسے سامنے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز میری مجبوری سمجھے، میرا بچہ جائز ہے، میرا شوہر یہاں پر موجود نہیں، پلیز مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ وہ روتے ہوئے اس نرس کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ حد سے یوں کھڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، جب تک تیرا کوئی ولی وارث نہیں آ جاتا ہم اس بچے کو دنیا میں نہیں لانے والے۔ ایسے کیسے منہ اٹھا کر کوئی بھی آ جاتا ہے؟ نرمین درد کے مارے اب چلانے لگی تھی۔ تبھی اس کے چلانے کی آواز راہداری سے آتے ہوئے ایک شخص کے کانوں سے ٹکرائی۔ نرمین ایک بار پھر اٹھی تھی تاکہ کسی ڈاکٹر سے تو بات کر سکے، لیکن تبھی غش کھا کر گر چکی تھی۔ اس کے گرنے کی آواز باقی بیٹھے مریض کے لواحقین کے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نرس پر سبھی غصہ کر رہے تھے جب سامنے سے آتے شخص نے اس گری ہوئی لڑکی کو دیکھا جو کوئی اور نہیں بلکہ نرمین تھی۔ نرمین کو دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں پر منجمد ہو چکے تھے۔ فوراً آگے بڑھا تھا۔ اس غصے میں دیکھ کر نرس کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزرے۔ کہنے لگی کہ سر آپ چھوڑیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی یہ لڑکی۔ لیکن نہال ملک نے بڑے غصے سے اس نرس کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت اسے ہاسپٹل سے دفع ہو جاؤ۔ تم جیسی درندہ صفت عورتوں کو اس شعبے سے تعلق رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہال ملک بڑبڑاتا ہوا فوراً نرمین کو اٹھا چکا تھا۔ پورا ہسپتال الرٹ ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے سب سے سینئر گائناکالوجسٹ کے پاس اس کا کیس کیا تھا۔ سبھی حیران تھے کہ نہال ملک اس کو کیسے جانتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو سختی سے کہا کہ ابھی کے ابھی اس کا علاج شروع کریں، جتنا بھی خرچ آیا میں دوں گا، لیکن مجھے یہ لڑکی اور اس کے بچے بالکل صحیح سلامت چاہیے۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے نرمین تھی، اس قدر خراب خستہ حالت میں۔ کتنے مہینوں سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس کے سامنے یوں آئے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بے ساختہ اسے کچھ مہینے پہلے کا وہ وقت یاد آیا جو وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ بار بار اسے اپنے باپ کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ وہ اس کی کزن سے اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر وہ کسی طرح اپنے باپ کو منانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے فلیٹ کو تالا لگایا، نرمین کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اتفاق تھا یا بدقسمتی کہ نرمین کا موبائل آف ہو چکا تھا۔ اس روز سروس ڈاؤن تھی۔ وہ بغیر اطلاع دیے ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہاں پر پہنچتے ہی اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تو بتا دیا تھا کہ وہ شہر میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن اپنے باپ کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر بڑی جب ہمت کر کے اس نے اپنے باپ کی وڈیرے سائیں سے بھی ہچکچاتے ہوئے کہا کہ بابا سائیں، میں شہر میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے میں نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ میں اسے یہاں لانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ بالکل ہمارے خاندان کی لڑکی جیسی ہے، انتہائی پاک باز، نیک سیرت، دیکھیے گا آپ لوگوں کی خدمت کرے گی، بہت جلد ہماری روایات کو اپنا لے گی۔ لیکن وڈیرے سائیں نے تو اس کی بات ہی آدھی سنی تھی۔ اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ کہنے لگے کہ اچھا، اس لیے تمہیں شہر میں جا کر پڑھنا تھا تاکہ ہماری روایات کو توڑ دو۔ تمہیں مجھ میں سے اور اس لڑکی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ وہ اپنے باپ کی روایات اور خاندانی رواجوں سے پہلے ہی تنگ آیا ہوا تھا۔ اپنے باپ کی بات سن کر وہ چپ ہو گیا، لیکن اسے بے ساختہ نرمین یاد آئی تھی جو اس کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس سے نکاح کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ کہنے لگا میں اپنی محبت کو چنوں گا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ وڈیرے سائیں نے غصے سے اسے دیکھا، پھر غصے سے کہنے لگے دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اگر تم میرے اکلوتے بیٹے نہ ہوتے تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ تمہارا کیا حشر کرتا۔ تمہاری ماں بھی اب تمہارے چہرے کو ترستی رہے گی اور تم بھی ہمارے جنازوں کو کندھا تک نہ دینا۔ وہ غصے سے اسے باتیں سنا کر گھر سے نکال چکے تھے۔ وہ نرمین کی خاطر واپس لوٹ آیا تھا، لیکن راستے میں ہی اس کا ایک اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کتنے گھنٹے تو وہ لاوارثوں کی طرح سڑک پر پڑا رہا۔ جب کچھ لوگوں نے اسے اٹھا کر ہسپتال منتقل کیا تھا، جب کال کر کے بڑے وڈیرے سائیں کو بتایا گیا تو وہ اسی پل غصے سے کہنے لگے کہ مر چکا ہے میرے لیے اسی وقت جب یہ گھر چھوڑ کر گیا تھا، اب مرے یا جیے میری بلا سے۔ نہال ملک کی ماں تڑپ چکی تھی، رو کر شوہر کی قدموں میں گر گئی۔ مجھے میرے بیٹے کے پاس جانے دو۔ وہ کہنے لگے کہ اگر بیٹے کے پاس گئی تو مجھ سے طلاق کے کاغذات لے کر جانا۔ وہ وہیں پر چپ ہو چکی تھی، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگی، لیکن نہال کے دماغ میں شدید چوٹیں آئی تھی۔
وہ کوما کی کیفیت میں تھا۔ اس صورتحال میں اس کا دوست تھا جو سائے کی طرح اس کے سر پر موجود رہا تھا۔ 3 ماہ کوما میں رہنے کے بعد اسے ہوش آئی تھی اور پھر دھیرے دھیرے اس کی یادداشت واپس آنے لگی، ورنہ ہر وقت خاموش بیٹھ کر بس چھت کو ہی دیکھتا رہتا۔ یوں یہ 9 مہینے اس کے لیے بھی آسانی سے نہیں گزرے تھے، اور اب اس ہاسپٹل میں وہ اپنی ماں کے لیے آیا تھا جو اپنے بیٹے کی یاد میں گھل گھل کر خود کو بیمار کر چکی تھی۔ ہارٹ اٹیک آ چکا تھا اور بار بار رو کر نہال کا ہی نام لے رہی تھی۔ یوں مجبوراً وڈیرا سائی نے بھی اسے اتنے مہینوں بعد کال کر کے کہا تھا کہ ہسپتال میں تمہاری ماں تمہیں پکار رہی ہے۔ یہ ہسپتال بھی اس کے جاننے والے ایک دوست کا تھا، جہاں پر اکثر وہ فنڈز بھیجتا رہتا تھا۔ سبھی اسے جانتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ بس اسی انتظار میں تھا کہ جلد از جلد نرمین کو ہوش آ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، اسے ساری سچائی بتائے گا۔ کتنی ہی دعائیں کی تھی اس نے نرمین کے ملنے کے لیے۔ ابھی مجھے سوچ رہا تھا جب نرس باہر نکلی، نہال کی خوشی کی اس وقت انتہا نہیں تھی۔ جب ڈاکٹر کی گود میں 2 بچے تھے، وہ لا کر اسے نہال کی گود میں دیے تھے۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ مبارک ہو، آپ کو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے دونوں بچوں کو بعد میں دیکھا، پھر کہنے لگا کہ میری بیوی نرمین وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلیڈنگ کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ خود ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی۔ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہو رہا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ کوما میں نہ چلی جائے۔ نہال کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ یہ سن کر دونوں بچوں کو نرس لے کر جا چکی تھی۔ وڈیرا سائی بھی اسی ہاسپٹل میں موجود تھے جہاں اسے نہال ملک گائنی وارڈ میں دکھائی دیا، تو اس کے پیچھے چلے آئے تھے۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین اس وقت نکلی جب نہال رو کر کہنے لگا کہ میری بیوی اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وڈیرا سائی اپنی بیوی کو بستر مرگ پر دے کر اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ اور پھر جب نہال نے یہ بتایا کہ میرے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے ہیں، نرس نے باقاعدہ ان کو ان کے پوتے لا کر دکھائے، تو ان کا دل اندر ہی اندر پسیج چکا تھا۔ بس فی الحال وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر نے اجازت دی تو وہ خود کمرے میں نرمین سے ملنے گیا تھا جو مشینوں کی زد میں تھی۔ روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا کہ پلیز ہوش میں آ جاؤ۔ اتنے مہینوں بعد جب اس نے نہال کی آواز اپنے کانوں کے قریب سنی تو فوراً اس کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ نہال کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ نہال فوراً سے اس کا ہاتھ چومنے لگا۔ وہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی کہ میرا بچہ۔ نرس نے فوراً کہا کہ بچہ نہیں، بچے۔ مبارک ہو، آپ نے 2 بیٹوں کو جنم دیا ہے اور دونوں ہی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک دم سے مکمل ہوش میں آ گئی تھی۔ اپنے سامنے نہال کو دیکھ کر وہ فوراً اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ جانتے بھی ہیں یہ 9 مہینے میں نے کیسے گزارے۔ میں نے کہاں نہیں آپ کو ڈھونڈا، کہاں سے پھٹکار اور دھتکار مجھے نہیں ملی۔ لیکن روتے ہوئے نہال اسے ساری سچائی بتانے لگا تھا۔ وہ تو اس کے بارے میں بدگمان ہو چکی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلی تھی۔ دونوں ہی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے۔ وہیں جب نہال اپنی ماں سے ملا تو اس کی ماں کی طبیعت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ اس نے جب اپنی ماں کو بتایا کہ وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا ہے تو جیسے اس کی ماں کی بھی دوسری زندگی مل چکی تھی۔ نہال سے کہہ کر اس نے اپنے پوتوں کو منگوایا تھا۔ ایک دم سی حشاش بشاش اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وڈیرے سائی نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں بھی نرمی آ چکی تھی۔ ایک ہی دن میں وڈیرے سائی کی بیوی اور نہال ملک کی بیوی نرمین ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تھی۔ وڈیرا سائی اپنی بیوی کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھا تھا، جبکہ نہال نرمین کو تھامے دونوں بچوں کو اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ جب وڈیرے سائی نے ایک گہری سانس خارج کر کے نرمین کو دیکھا، انتہائی بھولی بھالی سی صورت رکھنے والی بچی تھی، اور پھر اپنے پوتے اور اپنے وارث دیکھ کر وہ فوراً کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو میرے پوتوں کو لے کر؟ نہال کہنے لگا کہ فلیٹ میں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہماری بہو، ہماری عزت اور ہمارے پوتے ہماری حویلی میں ہمارے سائے کے نیچے پلیں گے۔ یہ سن کر نہال اور نرمین تو خوش ہوئے ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش تو نہال کی ماں ہوئی تھی، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پورا خاندان ہنسی خوشی گھر پہنچا تھا اور حویلی کے مکینوں نے پھولوں سے ان کا استقبال کیا تھا۔ نرمین کی زندگی بالآخر سکون میں آ چکی تھی۔ وہ اس گھر میں اکلوتی بہو کا درجہ پا گئی اور سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ بے شک آزمائشوں کے بعد سکون تھا، اور وہ سکون 2 بچوں اور نہال کی صورت میں سے مل چکا تھا، جبکہ نہال اسے سینے سے لگا کر وعدہ کر چکا تھا کہ دوبارہ میں کبھی بھی تمہیں خود سے اتنا الگ نہیں ہونے دوں گا۔
اپنی زندگی کے برے دنوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرتے دونوں مستقبل کے حسین خواب دیکھتے آگے بڑھنے لگے۔